اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس دہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج آپ کا یہ جو لیکچر ہے وہ دہرائی کے لیے ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کل آپ کا ٹیسٹ ہے، تو اس کی دہرائی کے لیے آج کا یہ لیکچر آپ کو دیا جا رہا ہے، ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ 30 نمبر کا ہوگا، اور اس میں یہ یاد رہے آپ کو کہ آپ کے جو ترجمہ ہے یہ 8 نمبر کا ہوگا۔ 2 آیتیں آپ کو آئیں گی اور وہ دونوں کرنی ہوگی آپ نے 4 نمبر کی، اور بورڈ میں بھی آپ کا یہ جو ترجمہ ہوتا ہے وہ 4 نمبر کے ہی 2 آیات آپ کو ملتی ہیں۔ تو اس لیے اس نے آپ نے مکمل طور پہ اس کو یاد کرنا۔ پہلے 4 رکوع سورۃ الاحزاب کے آپ کے اس میں شامل ہیں۔ اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے، جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اگر آپ کو لفظی ترجمہ نہیں بھی آتا اور اگر آپ کو ایگزیکٹ ترجمہ نہیں بھی آتا تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ با محاورہ اور مفہوم اس کا کم سے کم بیان کر دیں، تو اس کا فائدہ آپ کو ہو جائے گا، آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ لیکن اگر کٹیں گے بھی صحیح تو بہت مائنر سے، جب آپ اس کا صحیح طرح سے مفہوم بیان کر چکے ہوں گے، تو یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے اس میں غور کرنا ہے ترجمے کے لحاظ سے، آپ نے چیک یہ کرنا ہے کہ ایسا کون سا لفظ ہے جس کا مطلب آپ کو پتہ ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو اگر ایک لفظ بھی آپ کو ایسا مل جاتا ہے تو کم سے کم آپ کو اس کے بارے میں کافی اندازہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب یہاں پر لفظ توکل کی آپ کو سمجھ آنی چاہیے، لفظ توکل کی یہاں پہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ تو جب آپ کو یہ لفظ سمجھ آ جائے گا تو اس سے ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایسے اگر ہم آگے چلے تو یہ ہماری رکوع نمبر 2 کی پہلی آیہ مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ۔ یہاں پہ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، تو یہاں سے اگر پڑھا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں سے مراد کیا ہے۔ اذ یقول المنافقون، یہاں پہ لفظ منافق آپ کے سامنے آ گیا۔ یا اہل یثرب، اگلی آیہ مبارکہ میں یہاں پہ لفظ یثرب آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہر آیہ مبارکہ میں غور و فکر یہ کرنا ہے کہ کوئی ایسا لفظ جس کا آپ کو ترجمہ آتا ہے، اس پہ جب آپ غور و فکر کریں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کو سارے کا سارا ترجمہ خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، تو زلزال یہاں پہ زلزلہ، زلزلو، تو یہاں پہ زلزلہ کا ذکر ہے، تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہاں پہ مسلمانوں کی آزمائش تھی، جس کو آزمایا گیا، جس کو، تو یہ ایسے آپ کو ہر چیز سمجھ آ جانی چاہیے جی۔ اس سے ایک بات، آپ کا حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک آپ کی 3 نمبر کی ہوگی۔ اس میں سے 1 نمبر آپ کا ترجمے کا ہوگا اور 2 نمبر آپ کے تشریح کے ہوں گے۔ تشریح کے حوالے سے آپ کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ترجمے کے بعد مفہوم حدیث، مثال کے طور پر یہ حدیث پاک الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یہ سارا ترجمہ۔ اگر آپ سے سوال کیا، اس کا خلاصہ اگر آپ نے بیان کرنا ہے مفہوم حدیث، تو آپ لکھیں گے کہ یہ حدیث نماز کی فضیلت کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ ایک ہیڈنگ آپ کی ترجمہ کے نیچے آ جائے گی مفہوم حدیث کے حوالے سے۔ اس کے بعد آپ کی تشریح میں جو سب سے ضروری حصہ ہے وہ بیٹا آپ کی ہیڈنگز ہیں۔
جتنی زیادہ ہیڈنگز آپ کریں گے آپ کے پیپر کی خوبصورتی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اور کوشش کریں ہیڈنگز خود بنانا سیکھیں، اور ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ رٹا ہی آپ لوگ لگائیں، آپ کو خود بھی ہیڈنگز بنانا آنی چاہیے. مثال کے طور پر یہاں پر یہ جو حدیث پاک ہمارے سامنے ہے، نماز کی فضیلت کی ایک ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں، نماز کی اہمیت کی آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں، ستون کے ساتھ تشبیہ یہ آپ ہیڈنگ ایک دے سکتے ہیں، نماز کے اوقات، ایسے ہی قرآن پاک میں نماز کی فضیلت، حدیث میں نماز کی فضیلت. اور ایک چیز جو سب سے زیادہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آخر میں جو ایک ضروری ہیڈنگ بنے گی بیٹا وہ ہوگی خلاصہ کلام یا خلاصہ حدیث یا حاصل کلام. ان تینوں میں سے کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ یہ ہر حدیث کے آخر میں استعمال کریں گے. آپ کی 4 ہیڈنگز ہیں، 5 ہیں، جتنی بھی ہیں، آپ سب کچھ مکمل طور پر اس کا خلاصہ 2 سے 3 لائنوں کا اس میں بیان کر دیں گے. اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. ایسے اگر ہم اگلی حدیث پاک ہمارے سلیبس میں حدیث نمبر 13 اور حدیث نمبر 15 ہے، یعنی من صام رمضان وقام ایمان، اور اس سے اوپر ہے من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم. تو بیٹا اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ کو ترجمہ اس کا ضرور آنا چاہیے، 1 نمبر کا وہ ہے. اس کے بعد ترجمے کے بعد مفہوم حدیث آ جائے گا، اس کے بعد اس کی ہیڈنگز آپ کی چلے گی. اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے حاصل کلام، خلاصہ کلام، خلاصہ حدیث، یہ ایک ہیڈنگ آپ کی ایسی ہے جو ہر حدیث کے اینڈ میں لگے گی. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگ خود اپنی طرف سے بھی ہیڈنگز بنائیں، اس کا آپ کی ذات کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. من صام رمضان، روزے کی اہمیت، روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کے فوائد کیا ہیں، روزے کے جسمانی فوائد، روزہ کے روحانی فوائد، رمضان المبارک میں عبادت کا طریقہ کار، ایسے ہی نماز جمعہ کے لیے جمعہ کی فضیلت، آداب جمعہ، جمعہ کی سنتیں، مجلس کی سنتیں، خطبہ جمعہ کا طریقہ کار. مطلب یہ ایسی میں آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ آپ اپنی ہیڈنگز خود بھی تیار کر سکتے ہیں، آپ کو کہیں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں جو ایک خاص قابل توجہ بات اور ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بیٹا آپ ہر چیز پہ رٹا لگائیں. آپ کو خود بھی کوشش کر کے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے روزمرہ زندگی کا حصہ ہے. بطور مسلمان ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہم سلیبس کے تحت ہی سمجھیں اس کو اور بعد میں اس کو بھول جائیں. ہمیں یہ عام طور پہ بھی یاد ہونی چاہیے، اور یاد تاکہ اگر کبھی بات کرنے کا موقع ملے، سوچنے کا موقع ملے، کہیں بیان کرنے کا موقع ملے، یا کبھی کسی نان مسلم سے ہمیں بات کرنی پڑ جائے تو کم سے کم ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں اتنا تو نالج ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو کسی بھی بات کا جواب دے سکیں. تو امید ہے کہ یہ حصہ آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا. جی اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے موضوعاتی مطالعہ نمبر 7 آپ کے سلیبس میں شامل ہے، یعنی عائلی زندگی کی اہمیت. اس کے لیے آپ کو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ 5 نمبر کا ہوگا، اور 5 نمبر لینے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، پھر جا کر آپ کو نمبر ملیں گے. اس کے لیے آپ کی رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے. بہت سارے بچوں کی رائٹنگ وہ خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن کم از کم وہ تھوڑا سا زیادہ لکھ کے اور تھوڑا سا کھلا سا لکھ کے اپنی رائٹنگ کو خوبصورت کر سکتے. بعض بچوں کی رائٹنگ بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے اپنی رائٹنگ کو خوبصورت کر سکتے ہیں. تو ان طریقوں سے ہم اپنی رائٹنگ کو کور کر سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس کو اٹمپٹ کرنے کا، جو طریقہ میں نے آپ کو سکھایا ہے
حدیث کے حوالے سے، سیم وہی چیز یہاں بھی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کوئی بھی آپ کا موضوعاتی مطالعہ، اس کا ٹاپک لکھیں گے کہ ہم یہ کس چیز کے بارے میں ہیں، اور اس کا تعارف بیان کریں گے تاکہ اگلے بندے کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس کو ٹاپک کا پتہ ہے، یہ کس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہاؤ ناؤ اس کو ہے۔ آئلی زندگی کا آپ تعارف کروائیں گے کہ آئلی زندگی کیا ہے۔ جیسے یہ اوپر سے 2-4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو بڑی مضبوط قسم کی 2-4-5-6 لائنیں یہ لکھیں گے، اور اس کو لکھنے کے بعد آپ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ جو بھی آپ سے سوال ہو، سوال کو سمجھنا پہلے ہے، سوال کو سمجھ کر پھر اس کو اٹیمپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے اور وہ جواب کچھ لکھ کے آ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو مکمل طور پہ انڈرسٹینڈ کریں، انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کو لکھنے کی طرف آئیں۔ اور یہ تو اسلامیات کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، حدیث کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، تو آپ مکمل طور پہ اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ کچھ بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی آیات کو بھی رسول خدا کا فرمان بنا دیتے ہیں، یا بعض اوقات حدیث کو وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد لکھ دیتے ہیں، تو یہ بہت بری چیز ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔